السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ہر مسلمان ہر مومن پر اپنے وقت پر فرض کر دی گئی ہے۔ اور آپ نماز کی اہمیت تو جانتے ہیں، اور مسلمان نماز کی اہمیت کے بارے میں اکثر تقاریر اور خطبے سنتا رہتا ہے کہ اکثر جگہ نصیحت کرنے والے اور وعظ و خطبہ دینے والے یہی بات کہتے رہتے ہیں کہ نماز کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تمام عبادتوں میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کا حکم دینے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ ساتوں آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو دعوت دیے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا کیا تھا۔ تو نماز کی اہمیت اللہ کے پاس بہت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت ہی لازمی طور پر ادا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا آخری وقت تھا تو اس وقت بھی اللہ کے رسول نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو نماز کے متعلق جتنے بھی احادیث ہم بیان کرتے جائیں، بہت ہی طویل حدیثیں، بہت ہی زیادہ حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں جو نماز کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سستی کرنے والوں کو منافقین کی علامت قرار دیا۔ تو نماز میں سستی کرنا منافقین کی علامت ہے، اس وجہ سے ہمارے اندر کبھی بھی سستی کی علامت نہ آنے دے، اس کے لیے آپ بہت ہی جد و جہد کریں، اس کی حفاظت کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، جب صحابہ دیکھتے تھے کہ کوئی شخص فجر کی نماز یا عشاء کی نماز میں کوتاہی کرتا تو اس وقت صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے۔ تو صحابہ کے درمیان نمازوں میں کوتاہی کرنا یہ منافقین کی علامت ہونے کی بہت بڑی شک و شبہ پایا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ہمارے اندر یہ منافقت نہ آ جائے کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہیں، نام کے تو مسلمان ہیں، ہم لباس میں تو مسلمان ہیں، مگر ہمارے اندر نماز کی کچھ اہمیت نہ ہو، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا دھبا ہے، اس سے ہم بچنے کی بے حد ضروری ہے۔ تو چند ایسے میں بنیادی پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں، چند ایسے طریقے میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہم کو فجر کی نماز میں خاص طور پر اٹھنے کی بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک سنتے چلیں اور یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہونے والی ہیں۔ تو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں بتاتا ہوا، ایک ایک کر کے طریقہ بتاتا چلوں، اس کے بعد چند ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہم کرنا ہے وہ چیزیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ تو پہلا طریقہ اور پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے فجر کی نماز اٹھنے کے لیے، فجر کی نماز میں ہم صبح سویرے اٹھنے کے لیے جو ہمارے لیے ایک اہم پوائنٹ، اہم بنیادی علم اور بنیادی کام جو ہم کو بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے، وضو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ یہ وضو انسان کے وسوسوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی غفلت سے انسان کو حفاظت کرتا ہے۔ اگر نیند کی حالت میں انسان کی موت بھی ہو جائے تو وضو کی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی سنت کو یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے انسان محفوظ ہوتا ہے، اور فجر میں اٹھنے کے لیے وضو بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ وضو ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان اپنے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ جو ہاتھ، پیر، آنکھوں سے، کانوں سے اور اپنے چہرے، زبان سے جو سے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کو انسان آسانی سے دھلا لینا چاہتا ہے تو وہ ہمارے لیے وضو کا طریقہ ہے جو ہم اس کے ذریعے بہت ہی آسانی سے ہم گناہ دھلوا سکتے ہیں، اور ہمارے فجر کی نماز اٹھنے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔
دوسرا اہم کام جو ہم کو فجر نماز اٹھنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے وہ جلد سونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی عشاء کے بعد گھر لوٹتے تھے تو اللہ کے رسول کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ایسی فضول باتیں جو دنیاوی باتیں ہوں ایسی باتیں نہ کیا کرتے تھے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو دین کی بات اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، یا وہ بات کرتے تھے جو دنیا یا آخرت کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ ہرگز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں سنت ہم کو دے کر گئے ہیں کہ اللہ کے رسول فضول باتیں عشاء کے بعد نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جیسا ہی عشاء سے فارغ ہوتے تو اللہ کے رسول فوری اپنی بستر کے طرف روانہ ہو جاتے اور وہاں پر لیٹ جاتے تھے، اور اس وجہ سے کہ تہجد اٹھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی۔ تو یہ سنت ہم کو آزمانا، ہم اپنانے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم جلد سو جائیں تو واقعی فطری بات ہے کہ ہم جلد اٹھیں گے بھی۔ جب انسان جلد سو جائے تو جلد اٹھیں گے بھی۔ جیسا ہی ہر کام میں انسان جب جلدی کرے گا تو اس کی انتہا اسے بہت ہی جلد مل جائے گا، اس کا نتیجہ مل جائے گا۔ تو اسی طرح ہم جلد سو جائیں تو جلد اٹھنے میں ہمارے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہونے والی یہ طریقہ اور یہ کام ہے۔ تیسرا ایک طریقہ جو ہم کو فجر نماز میں اٹھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فجر کے بعد جب فجر نماز کو کبھی اٹھ جائیں تو اس وقت نہ سونا، یعنی فجر کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بابرکت وقت ہے، یہاں پر رزق کی تقسیم ہوتی ہے، یہاں پر فرشتے اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کی جب صبح حاضری دی جاتی ہے تو رات بھر عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فجر کے بعد مسجد میں ہی رہے، اشراق ادا کرے تو وہاں پر مکمل حج و عمرے کا ثواب ہے۔ یہ تمام فضیلتیں فجر کے بعد کے وقت کی فضیلتیں ہیں، تو اس وجہ سے فجر کے بعد نہ سونا چاہیے، بلکہ ہمارا کام یا ہماری عام عادت ڈال لینا چاہیے کہ ہم فجر کے بعد فوری باہر کام کے لیے نکل جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول یہ فجر کے بعد جو ہم سو رہے ہیں یہی سونا اللہ کے رسول ظہر کے بعد سویا کرتے تھے۔ اب ہم جو فجر کے بعد سو رہے ہیں یہی سونا اللہ کے رسول ظہر کے بعد سویا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول خیلولہ کیا کرتے تھے۔ تو خیلولہ کی سنت آپ اپنائیں، ضرور آپ کے جسم اور آپ کے صحت کے لیے فائدہ ہوگا، ہمارے لیے بہت ہی فائدہ ہوگا، اور فجر کے بعد سونا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک پانچویں سنت اور پانچواں طریقہ جو ہمارے لیے فجر کو اٹھنے کو بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے وہ ذکر و اذکار دعا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جیسا اللہ کے رسول بستر پر پہنچتے تھے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ ہو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد اور آیت الکرسی، آمن الرسول اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، اور اس کے ساتھ کئی ایسے دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حسن المسلم میں تمام دعائیں موجود ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹی تھی، اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا کہ جب بھی آپ بستر پر پہنچو گے تو وہاں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھا کرو۔ دن بھر میں جو کام آپ کیا کرتے ہو اس کی تھکاوٹ بھی آپ سے کم ہو جائے گی اور آپ کی نیند بھی مکمل ہو جائے گی۔ ہم کو یہ سنتیں اور یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم کو فجر میں اٹھنے بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ پانچویں سنت اور پانچواں طریقہ جو ہم کو فجر کی نماز میں اٹھنے میں بہت ہی ساتھ دیتا ہے، بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے، وہ سیدھے سادے بستر پر سونا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول ایسی چٹائی پر لیٹتے تھے کہ اللہ کے رسول کے پیٹھ پر، اللہ کے رسول کے بدن پر اس کے اثرات نظر آنے لگتے تھے، اس کے نشانات نظر آنے لگتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی ایسے ہی سادے سیدھے بستر پر سویا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انسان اتنی غفلت میں نہیں چلے جاتا جتنے آج ہم موٹے بستروں پر سو کر اتنی غفلت میں رہتے ہیں۔ تو سیدھے سادے بستر پر سونے سے ہم کو بہت ہی ہلکی نیند ہوتی ہے اور اچھی صحت والی نیند ہوتی ہے۔ اگر وہی نیند ہم اچھے موٹے بستر پر سو جائیں تو وہاں پر ہماری غفلت، سستی اور انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے سیدھے سادے بستر کی کوشش کریں، ضرور آپ کو فجر کے اٹھنے میں بہت ہی بہترین انداز سے یہ کام آپ کو مددگار ثابت ہو سکتا ہے، ہمارے لیے فجر اٹھنے میں بہت ہی کام آتا ہے۔ وہ اس دور کے یعنی ہماری زندگی کے غلطیاں ہیں، جیسا کہ چھٹی غلطی جو فون کا استعمال ہے۔ ہم اگر فون کا استعمال محدود رکھیں کہ ہم وقت متعین کر دیں کہ عشاء کے بعد اتنے وقت پر ہم سونا لازم ہے، تو ضرور ہم اس وقت پر فالو ہونا چاہیے، اس وقت پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فون کا استعمال سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں، فون کا استعمال ضرور ہمارے لیے فجر کو اٹھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، بہت ہی
ساتھ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم الارم کے ذریعے فون میں الارم رکھ سکتے ہیں اور اس الارم کے ذریعے ہم فجر میں اور تہجد میں اٹھنے بہت ہی آسان طریقے سے اٹھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو فون کو ضرور استعمال کریں، مگر فون کا حد ہے، حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں، خاص طور پر فجر کی نیت رکھتے ہوئے الارم خاص طور پر سیٹ کریں۔ اگر انسان جان بوجھ کر بھی الارم نہ رکھے تو یہاں پر باقاعدہ اس کی نیت اور اس کی جو خیال ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ فجر کو اٹھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس وجہ سے الارم کا خاص طور پر استعمال کریں، فون کا صحیح استعمال بھی کبھی کبھی کر لیا کریں۔ ساتواں طریقہ جو ہمارے لیے فجر کو اٹھنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے وہ انسان کی حرص، انسان کا شوق اور انسان کا عزم ہے۔ تو جیسا ہی انسان چاہتا ہے، جیسا انسان سوچتا ہے، جیسا انسان کرنے کا عزم مقصد رکھتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے سامنے کئی مثالیں مل سکتے ہیں کہ انسان جو چاہتا ہے اس کے لیے جو چاہے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ انسان کسی پر شوق رکھتا ہے تو ضرور اس کی انتہا تک پہنچتا ہے۔ انسان کسی پر عزم کر لے کہ میں یہ حاصل کرنا ہے تو ضرور وہ حاصل کر کے رہتا ہے۔ تو جب انسان یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے تو فجر کی بھی آپ ضرور مکمل عزم و مصمم کر لیں اور مکمل طور پر اس کی نیت کریں، اس کا خاص طور پر مقصد رکھا کریں، اٹھنا ہے مجھے، نماز پڑھنا ہے۔ یہ جب انسان کے اندر یہ بیداری، انسان کے اندر یہ مقصد اور یہ خیال پیدا ہو جائے گا تو ضرور ہم کو خود ہمارا جسم ہی ساتھ دے گا کہ ہم فجر کو ضرور اٹھ سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک آٹھواں طریقہ جو ہم فجر کی نماز کو اٹھنے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے وہ ہمارے عام غلطیوں میں سے کھانا زیادہ کھانا ہے۔ تو کم کھانا کھایا کریں، اس وجہ سے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے بمقابل عشاء کے، جبکہ عشاء میں بہت ہی کم کھایا کرتے تھے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ عشاء کے لیے چلیں پھریں اور تھوڑا کام کریں تو ہمارے لیے ہضم ہو جائے۔ مگر آج کی ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم عشاء کے بعد کھایا کرتے ہیں اور جیسا ہی کھانے کے بعد فوری سویا کرتے ہیں۔ جب انسان زیادہ کھا لے اور کھانے کے بعد فوری سو جائے تو وہاں پر انسان کو غفلت کا بہت بڑا اندیشہ ہو سکتا ہے، انسان یہاں پر غافل ہو سکتا ہے، کھانے کی وجہ سے انسان کو سستی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے کم کھانے کی مکمل کوشش کریں، رات کے کھانے میں اتنا بھی کم نہیں کہ خود انسان کی صحت کے لیے نقصان ہو، بلکہ مناسب کھانا کھائیں تاکہ فجر کو اٹھنے میں آپ کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہو۔ ایک نواں طریقہ جو ہم کو فجر کی نماز اٹھنے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے وہ ایک خاص شخص کو متعین کرنا۔ جیسا کہ ہمارا ایک معاشرہ ہے جس میں مسلمان سمجھو 100 مسلمان ہوا کرتے ہیں، تو ہر ہفتے کے لیے یا ہر مہینے کے لیے ایک گھر والوں کو متعین کر دینا چاہیے کہ اس سارے مہینے میں آپ کے گھر آنے والے سارے لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے جگائیں گے یا تہجد کے لیے جگائیں گے، یا اس طرح نہ ہو تو سارے لوگ مل کر ایک خاص شخص کے لیے ایک جو آدمی اپنے معاشرے میں ایسا آدمی ہے جو فجر کے وقت اٹھنے کی عادت ہے اسے خاص طور پر ذمہ دار بنا دیں کہ ہم آپ کو اٹھائیں گے، ہاں چاہے تو اس کے لیے تنخواہ بھی متعین کر دو، آپ کے لیے بہت ہی قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب مل سکتا ہے کہ آپ معاشرے کے چند لوگ مل کر ایک شخص کو متعین کرو کہ وہ فجر کی نماز کو اٹھایا کرے اور تہجد کی ضرورت پڑی تو تہجد کو اٹھایا کرے۔ انسان کو جس طرح ہمارے سامنے رمضان کی مثالیں واضح ہیں کہ رمضان کے طور پر سحری کے لیے کئی لوگ اٹھایا کرتے ہیں، اور یاد رکھو کہ یہ چیز صحابہ کرام کے دور میں بھی موجود تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھی جائے تو علی رضی اللہ عنہ کے بارے معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جب بھی نماز فجر کے لیے نکلا کرتے تھے تو اپنے راستے میں جتنے بھی گھر آتے تھے سارے گھر والوں کو علی رضی اللہ عنہ دستک دیا کرتے تھے اور فجر کے لیے بیدار کیا کرتے تھے۔ یہ چیز ہم کو اپنانے کی بے حد ضروری ہے۔ ایک آخری طریقہ جو ہم کو فجر نماز اٹھنے میں بہت ہی معین یعنی بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے وہ مسجد کے قریب والی جگہ ہے۔ اگر انسان کرائے کے گھر پر رہتا ہو یا اگر انسان کسی جگہ کو مولنے کا ارادہ کرتا ہو تو یاد رکھو کہ آپ اس نیت سے اگر کوئی جگہ خریدے یا اس نیت سے کوئی اپنے کرائے کے گھر مسجد کے قریب لے کے ہم کو نمازوں کو جانا ہے، اذان سننی ہے، ہر نماز میں ہم حاضری دینی ہے، اگر اس نیت سے انسان اپنے گھر کو بدلتا ہے تو
یاد رکھو آپ نے اللہ کے قریب ہو چکے ہو، آپ نے جنت کے قریب ہو چکے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ جگہ ہیں جو مسجدیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان مسجدوں کے قریب ہو جائیں گے اور آپ یہ نیت رکھیں گے تو ضرور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نماز پڑھنے اور ادا کرنے کی توفیق بھی دے گا، اور آپ کو یہ خاص طور پر یہ چیزیں آپ کو فجر نماز ادا کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ چند بنیادی معلومات تھے جو میں اپنے ذہن سے ہو یا تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے تمام چیزیں جمع کرنے کی کوشش کی ہیں۔ مطالعے کے بعد ہی کئی چیزیں مجھے ملی ہیں، اور چند ایسی چیزیں ہیں جو اپنی طرف سے میں کوشش کیا ہوں۔ اگر اس میں جو بھی آپ کی غلطی ہو تو درست کریں، اگر آپ کو کون سا بھی پوائنٹ اچھا لگے تو ضرور یہ اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ آپ فجر کی نماز کسی بھی حالت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ پوائنٹیں اس وجہ سے خاص طور پر جمع کرنے کی کوشش کیا ہوں کہ الحمدللہ جب بھی ظہر کا وقت ہوتا ہے تو ایک خاص تعداد تک مسجدیں پہنچتی ہیں، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو الحمدللہ کثیر تعداد میں مسجدیں بھرتی ہیں، لوگ آتے ہیں، عشاء کے وقت میں الحمدللہ صفوں تک مسجدیں بھرتی ہیں، مگر فجر کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ اکثر مسلمان فجر میں بہت ہی غفلت کیا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فجر ادا کرنے سے، عشاء ادا کرنے سے مکمل ایک رات کا اجر بھی ملتا ہے، اگر وہی عشاء اور فجر میں غفلت کرے تو منافقت کی علامت ہے۔ تو اس وجہ سے میں ان تمام برائیوں سے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں اگر جو بھی آپ کو اچھا لگے ضرور اپنانے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو خاص طور پر 5 نمازیں وقت پر ادا کرنے کی، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارا تعلیم اور تعلم ہے، سیکھنا اور دوسروں سے سیکھنا سکھانا، یہ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے مفید ثابت کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔